دیکھو علمی اختلاف کو تو میرے مشرب میں یہ تو گستاخی بے ادبی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جو پہلے زمانے 12 جلدیں چھپتی تھیں، اب وہ چھوٹے سائز میں تعلیقات یا حوالہ جات تخریج کے ساتھ زیادہ جلدیں بن گئیں، اس میں کم و بیش 2 سے 3 ہزار کے درمیان مقامات ہیں جہاں انہوں نے اپنے سے پہلے اکابر فقہا سے اختلاف کیا ہے۔ تو مذہب کو گستاخ ہو گئے ہیں کسی کے؟ کہیں علامہ شامی سے اختلاف کر رہے ہیں، کہیں امام طحطاوی سے اختلاف کر رہے ہیں، کبھی کہیں سے کبھی کہیں کرتے۔ یہ علماء کا شیوا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے وقت سے سنت ہے۔ اسی کو رحمت فرما اختلاف امتی، یہ علم کا اختلاف۔ ہماری خطا ہے وہ یہ کہ ہم علم کے معیار اور اصول پیمانوں کو چھوڑ کے جو نیچے گر گئے تھے، میں نے اس زمانے میں زور دے کے پھر علم کے اصولوں کو بحال کرنے کی کوشش کی، علم کے جو معیار اور پیمانے ہیں انہیں بحال کرنے، ورنہ اگلی نسلوں میں ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، دوسرے لوگ چھا جائیں گے۔ وہ قرآن اور حدیث کے قابض بن گئے نا۔ وہ فقہ حنفی کی کتاب شفافے کے لیے دلیل نہیں ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں۔ شفافے کی کتاب آپ کے لیے دلیل ہے؟ فقہ شافعی کی کتاب، کتاب الرسالہ ہو، کتاب الام ہو امام شافعی کی، شرح المہذب ہو، میری بات سمجھیں، کتاب المغنی ہو ابن قدامہ کی، امام احمد بن حنبل کی، المدونہ ہو امام مالک کی، کیا آپ کے لیے حجت ہیں؟ کیوں نہیں حجت؟ امام مالک کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو کیوں نہیں حجت؟ یہ میں آپ کو نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ کیا ہم گستاخ ہو گئے ہیں؟ ایک طرف امام مالک کے نام کو چومتے ہیں اور ان کے عاشق عشق رسول کے اور ان کی امامت کے تذکرے کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی کتاب ہے المدونہ الکبریٰ، اس کا مسئلہ ہی ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہیں نہیں ہم امام اعظم کو مانتے ہیں۔ وہ امام اعظم کا فتویٰ ماننے کو، کتب ظاہر و روایہ کو ماننے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو امام مالک کو مانتے ہیں۔ امام شافعی ان کے شاگرد ہیں امام مالک کے، مگر مصر میں گئے اپنے مذہب کا اجرا فرما دیا اور فقہ شافعی وجود میں آ گئی، وہ مالکی کی بات ماننے کو تیار نہیں، مالکی یا شوافی کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور پھر حنابلہ ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن، انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اگر ائمہ کے قول اور فقہ کی کتابیں شرعی دلیل اور شرعی حجت ہوتی تو امت کے سارے طبقات شریعت کی حجت کے منکر ہو جاتے۔ تو کسی نے آج تک نکالا ہے ایک دوسرے کو شریعت سے؟ نہیں۔ علم کی اصطلاح میں کتب فقہ دلیل شرعی ہیں ہی نہیں۔ یہ تو ہر مذہب کی سہولت کے لیے ان ائمہ کا احسان ہے کہ پوری امت کو دین اور احکام شریعہ مرتب مدون کر کے ہمیں عطا کر دیے، ہماری سہولت کے لیے کہ عام آدمی قرآن و سنت سے نئے سرے سے احکام دلائل نکال کے کہاں سے منظم کر سکے، ٹھوکر کھائے گا، گمراہ ہوگا، منتشر ہوگا۔ انہوں نے منظم کر کے تمام احکام کا علم کتب میں ہمیں دے دیا ہے۔ دلائل ابھی بھی وہی ہیں، قرآن اور سنت، اور تیسرا اجماع ہے۔ کتب فقہ، آپ اصول فقہ کتابیں اٹھائیں تو اس میں بھی ترتیب میں قرآن اور سنت کے بعد اجماع اور قیاس ہے، کتب فقہ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ کبھی کسی امام نے اصول بزدوی لے لیں یا اصول بیضاوی لے لیں، جتنے بھی اصول فقہ کی اوپر سے لے کے نور الانوار تک جتنی بھی کتب ہیں، آپ ساری فہرستوں کو اٹھا کے پڑھ لیں، کبھی کسی حنفی اصول فقہ کی کتاب ہو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی 14 مصادر احکام کے اور دلائل شریعہ کے لکھے ہیں، 14 چھوٹے، نیچے عرف اور عادت تک گئے ہیں، استحسان، استصلاح، مصالح مرسلہ، سارا کچھ لکھ کے 14 تک گئے ہیں۔ ان 14 کی فہرست میں کسی ایک کتاب میں لکھا ہے کتب فقہ؟ میں ایک بڑی علمی بات کر رہا ہوں کہ دلائل شریعہ نہیں ہیں۔ پھر آگے ہم چلے جائیں گے، تیسرا اجماع۔ ہمارے ہاں آج تک یہ جو فتویٰ دینا وہ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے، یہ فتویٰ دے دیا اس پر، مطلب ہم جیسے قطعی سے پیچھے نہیں ہٹتے تو اجماع سے پیچھے نہیں ہٹتے، ہم نے ہر چیز کو ٹھوک بجا کے ایسا باندھنا ہے کہ کوئی ہل نہ سکے۔ ان کو پتہ ہے کون آگے جائزہ لیتا ہے، کون اتنی تنقید کرے گا علم کی، کون، زمانہ ہی نہیں رہا علم کی تحقیق کا۔